اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں اللہ پاک نے بہت سی برکتیں نازل کی ہیں۔ اللہ پاک اس مہینے میں اپنی خاص رحمتیں ہم پہ برساتا ہے، اور ہر بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ صرف بالغ مسلمان پر ہی نہیں، ہر اس صحت مند انسان پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ پاک نے جس طریقے سے نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے ہر مسلمان پہ کہ ہم نماز پڑھیں، اسی طریقے سے ہم پہ روزہ بھی فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہمیں روزہ بھی رکھیں۔ بالکل، اور ناظرین یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور رب کے بیچ ہوتی ہے کہ ہم بعض وقت لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ایک ایگزامپل ایک مثال کے طور پر وہ ایک کمرے میں بند ہیں اور سامنے مٹھائیاں رکھی ہیں، پھل رکھے ہوئے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، شربت رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تنہائی کا عالم ہے، لیکن بندہ کھا نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رب نے حکم دیا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے، اس کے رب نے حکم دیا ہے کہ وہ سحری کے وقت روزہ بند کرو، افطار کے وقت روزہ افطار کرو۔ اور ناظرین یہ روزہ ایک اتنی پیاری عبادت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ انسان پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بھوک اور پیاس کس کے لیے؟ یہ رب کے لیے، کیونکہ رب کا حکم آ گیا تو بندہ بس اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے رب کے حکم کے آگے۔ اور ناظرین یہ جو روزے دار کی جو وہ پورا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کے جو منہ سے نکلی ہوئی، کیونکہ ظاہر معدہ خالی رہتا ہے اس کا، تو جو اس کے منہ سے جو نکلتی بو ہے وہ اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے یہ خوشبو۔ اور ناظرین یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مبارک مہینہ، مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا۔ اور ناظرین ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اور دعائیں قبولیت کا وقت ہے۔ ابھی بھی افطار میں ہم جب بیٹھیں گے تو یہ دعا کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کرتے رہیں، اللہ کو مناتے رہیں، اور اللہ راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو گیا۔ کہ وہ شاعر کیا خوب کہتا ہے نا کہ میں تجھ سے مانگوں میں تجھی کو، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، ربا کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اگر خدا کی قسم رب کعبہ کی ذات ہی بندے کو مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا، دنیا اور آخرت ہی مل گئی۔
تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، یہ جو رحمت کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے اسپیشلی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دوستی مانگیں۔ اور اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، ہم یہ مہینے کا آغاز ہوا ہے، آج ہم اپنا چوتھا افطار کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے نعت خواں دانیال صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے قربان، میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے قربان، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں۔ اور کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے،
وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر، حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، اور نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نبی کی نعتیں سونا سونا کر، نبی کی نعتیں سونا سونا کر، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، نبی کی نعتیں سونا سونا کر، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ۔
بہت بہت شکریہ آپ کا دانیال کہ آپ نے اتنے خوبصورت لفظوں میں ہمیں نعت سنائی. اور خوبصورت تو لفظ ہی تھے ہی، لیکن جو انداز ان کا تھا بڑا پیارا، اور آنکھیں بند کر کے جب ہم بیٹھے تو ویسا لگا کہ بس ہم تصور میں ہی بس چلے گئے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے نعت پیش کی. جیسے کہ رمضانوں میں ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے کیونکہ، اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے مسائل حل کرے، اور ہم اللہ پاک سے امیدیں رکھتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں عطا ہو جائے. اس پہ ایک بہت پیاری سی بات ہے، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو. بے شک، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تو دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ. اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ سحری کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو، دعائیں رائے گا نہیں جاتی. اور عروج ہمیشہ نا لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے معاذ اللہ. ایسی جب بات کرتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہاتھ اٹھانا کس کی توفیق ہے؟ یہ جو ہمارے جسم میں روح ہے، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ کس کی امانت ہے؟ یہ جو حسن احمد بول رہا ہے اور یہ آپ کا سننا، یہ کس کی توفیق ہے؟ اس رب کریم کی توفیق ہے. اور جب ہم ہاتھ اٹھا کے اس کے در پہ مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، تو یہ کس کی توفیق ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ کی توفیق ہے تو اللہ سن رہا ہے آپ کی دعاؤں کو، آپ کی دعائیں پسند آ رہی ہیں. تو یہ جو ہم ناشکری کرتے ہیں کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارا، تو یہ نہیں کیا کریں. اور یہ ماہ مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کا احترام کریں، قدر و قیمت جانیں اس کی. اللہ نے بانے بانے سے اپنے بندوں کی بخشش کا سمایہ پیدا کر دیا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے اور اللہ جب ہمیں عطا کر رہا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں. جب تک ہم شکر ادا نہیں کریں گے، ہم اللہ کے ان پیارے بندوں میں شامل نہیں ہوں گے. تو ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں. انعام رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین، تو آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ پہ. زکوٰۃ اسلام میں ایک اہم انفرادی فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے. زکوٰۃ دینا جو ایک مالی حیثیت رکھتا ہے، ایک مسلمان مطلب جس اتنا کاروبار کرتا ہے، جو مالی حیثیت رکھتا ہے، اس کو غریبوں میں زکوٰۃ بانٹنی چاہیے. لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کچھ لوگ ادا نہیں کرتے، وہ اپنے مال و دولت میں سے وہ چیزیں نہیں نکالتے، مطلب وہ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہے. زکوٰۃ جو ایک ہم پہ ایک چیز فرض کر دی گئی ہے کہ ہمیں یہ دینی ہی دینی ہے، لیکن ہم آج کل کے جو دیکھ رہے ہیں حالات کہ لوگ زکوٰۃ پہ اس طریقے سے کانسنٹریٹ نہیں کر رہے، مطلب جس طریقے سے ان کو دینا چاہیے. جب ہم پہ یہ فرض قرار دے دیا گیا ہے کہ ہم نے اس چیز کو دینا ہے، تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ؟ بالکل ناظرین، قرآن مجید میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب لوگ سونا اور چاندنی گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے. ناظرین، جو زکوٰۃ، جو اسلام کے جو پلرز ہیں 5، جس میں کلمہ توحید، نماز، روزہ، اور تیسرا زکوٰۃ ہے جو تیسرا ارکان ہے. اور یہ ارکان ناظرین، میں نے جس طرح آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، یہ مہینہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے علاوہ یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، یہ بہت پیارا دین اسلام ہے. ناظرین، اس میں انسانیت کے لیے بات کی گئی ہے. یہاں پہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، یہ زکوٰۃ کس کو جاری ہے؟ اللہ کو جاری ہے؟ نہیں، اللہ کے بندوں کو جاری ہے. اس میں صلہ رحمی کا بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ اور ان کی مدد کرو. جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کر دیے گئے، اور اس میں ناظرین زکوٰۃ مستحق کو دینا فرض ہے. اور ناظرین، یہ زکوٰۃ ان لوگوں پہ فرض ہے جو اکابرین امت کا متفقہ طور پر جن کا فتویٰ ہے کہ بھائی اتنے اگر آپ اس کرائٹیریا سے گزرتے ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ یہ جو تیسرا ارکان ہے اس کا فریضہ آپ ادا کریں. بہت سے لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے عروج، کہ رمضان کا مہینے میں کیونکہ جو نفل ہے وہ فرض کے برابر، اور جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو پورے سال کی زکوٰۃ جمع کر کے وہ رمضان میں دیا کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے. ناظرین، اس میں جو فضیلت ہیں، جو زکوٰۃ کی اور جو خیرات کی فضیلت ہے، وہ بڑی اہم ہے. اچھا، اس پہ عروج ایک بات ہے
کہ زکوٰۃ کن پہ واجب، کن کو نہیں دی جا سکتی. اب زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی جو سید ہیں، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے. اور یہ کسی ایک مکتبہ فکر کا فتویٰ نہیں، بلکہ تمام متفقہ طور پر ہر مکتبہ فکر کا یہ فتویٰ ہے، کیونکہ یہ فتویٰ نہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سیدوں کو نہیں دی جاتی، اور ان کے علاوہ تمام لوگوں پہ جو مستحق ہو ان پر زکوٰۃ فرض ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. مطلب جس طریقے سے نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے، نماز کی جو ہمارے زندگی میں ہے کہ ہمیں وہ فرض ہے، ہمیں وہ پڑھنی ہے، اس طریقے سے آپ پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے لازمی. بالکل. اور میرا رب کریم فرماتا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں، ان کے مال میں زکوٰۃ وصول کرو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک کرتے ہو اور باطن میں بھی پاکیزہ بناتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت زکوٰۃ کی، خیرات کی قرآن مجید میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہیں، اور جو زکوٰۃ کو نہیں دیتے، اور یہ جو تیسرا فریضہ ہے، جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، اس کی ادائیگی نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی بڑی بڑی وعیدیں بیان کر دی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بتا دیا گیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں، اور جو لوگ سونا اور چاندنی گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے، اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں، یا وہ سونا ہو چاندنیوں کو. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے پاس تو دولت بھی بھائی، صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے جو ملکیت میں ہے وہ صرف پیسہ ہی ہو. پیسہ نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں آپ کا موبائل فون بھی آ جاتا ہے، آپ کا کیمرہ بھی آ جاتا ہے. یا دیگر جو اگر ہم اپنے، کیونکہ ظاہر ہم میڈیا والے ہیں تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کیمرہ وغیرہ بھی اگر شوق میں رکھا ہے تو وہ اس میں بھی بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی زکوٰۃ میں، اگر وہ جو کرائٹیریا ہے زکوٰۃ اگر اس سے وہ تجاوز کرتا ہے تو آپ پہ بھی فرض ہے زکوٰۃ. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس صرف پیسہ ہو یا سونا چاندنی ہو. دنیا بھی آج کے جدید دور میں آپ کی جو ملکیت میں ہے اور جس کی قیمت جو کرائٹیریا جو اکابرین نے بتایا وہ اس سے تجاوز کرتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے عام آدمی کے رمضان کے سیگمنٹ کا. تو حسنین، ہمیں آپ کہاں موجود ہیں، ہمیں وہاں کی اپڈیٹس دیجیے. جی ناظرین، آج ہم جہاں موجود ہیں، پاکستان بننے سے پہلے یہاں برٹش آرمی کی شوٹنگ فیلڈ ہوا کرتی تھی، اور یہاں جنگ سے ناکارہ ہو جانے والے گھوڑوں کو لا کر گولی مار دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس علاقے کو گولی مار کہا جانے لگا. حکومت نے جب یہاں مہاجرین کو آباد کیا تو اس علاقے کو گل بہار کا نام دیا، لیکن یہ آج بھی گولی مار کے نام سے جانا جاتا ہے. گولی مار یا گل بہار، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں واقع پیتل گلی، یہاں ہندوستان کے شہر مراد آباد سے ہجرت کر کے آئے پیتل کے کاریگروں نے اپنی دکانیں قائم کی. وقت گزرنے کے ساتھ پیتل سے بنی مصنوعات کی ڈیمانڈ میں کمی آ گئی، اور اب اس گلی میں دکانیں اور کارخانے بھی بہت کم رہ گئے ہیں. لیکن آج بھی یہاں پیتل سے تیار کردہ گلدان، گھوڑے، مور، ہاتھی اور دوسرے جانوروں کے مجسموں کی ڈیمانڈ چائنا، ترکی اور دیگر ممالک میں بہت زیادہ ہے. آئیے بات کرتے ہیں یہاں پر اس گلی میں کام کرتے پیتل کے کاریگروں سے کہ اس موزوں اور مہنگائی میں انہیں کام کرتے ہوئے کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں، اور ان کے کام پر، کاروبار پر کیا اثر پڑ رہا ہے. میں تو اس کام میں 97 سے آ رہا ہوں. پہلے ہماری شاپ تھی کوپریٹر مارکیٹ میں، یہ ابھی یہاں آئے تقریباً کوئی 1.5 سال ہو گئے گولی مارکیٹ. کورونا سے پہلے یہاں پہ بھی کام وام ہو جاتا تھا، اب وہ کورونا کے بعد تو یہاں کا بالکل کام ٹھپ ہو گیا. یہ کہ باہر کے لوگ کوئی آ جاتے ہیں، ترکی والے آ جاتے ہیں تو ہول سیل پارٹی وغیرہ لے کے جاتے ہیں. باقی یہاں تو کام نہیں ہے، ابھی ٹھپ ہو گیا. اب ہمارا یہاں تو کام بالکل ختم ہو جائے گا. ہم یہ کہ چائنا لے کے جاتے ہیں یہاں سے مال، وہاں ایگزیبیشن وغیرہ کرتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. یہاں تو بالکل سمجھو ختم ہی ہے. 50% اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو تم چائنا لے کے جاتے ہیں مال تو وہاں تھوڑا اپنا ایگزیبیشن وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس سے ہو جاتا ہے کور، ورنہ یہاں کام تو کچھ بھی نہیں ہے. ویلیو ہے مگر پھر لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. یہ تو جس کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں گے وہی خریدیں گے نا. لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تو یہ کیا خریدیں گے؟ یہ تو گھر پہ لا کے سجانا ہی ہے نا. یہ تو بڑے لوگ جس کے پاس پیسے ہیں، ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. باقی عام بندہ تو نہیں لے سکتا. اب تو بہت کمی رہ گئی ہے. پہلے تھی اس کی ویلیو، اب ویلیو نہیں ہے.
کیونکہ مارکیٹ والے بالکل بےغرض ہو گئے. ہمارے جو ہے نا ریٹ بڑھاتے ہی نہیں ہیں. پیتل مہنگا ہو رہا ہے, ہر چیز پہ ریٹ بڑھ رہا ہے, لیکن ہماری مزدوریاں نہیں بڑھ رہی بالکل بھی. دیکھ ہی نہیں رہے مارکیٹ والے, گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی ہے تو مارکیٹ والے کیا دیکھیں گے یار. باہر کن ملکوں میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے یہ سارا مال, کیا کریں. اب غریبت ساری جو ہے نا ہمارے لیے رہ گئی ہے, اور باقیوں کا تو سب صحیح چل رہا ہے. ہم ہی رہ گئے ہیں ادھر بس. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لے آؤ تو وہ غریب آدمی نہیں خرید سکتا. بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم تو چلو اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک چلا ہی رہا ہے ہمارا. ان سے پوچھو غریبوں کا, جن کو بیچارے بے روزگار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیا عالم ہے. وہ بیچارے کیسے اپنی گزر بسر کر رہے ہیں. ان لوگوں سے معلوم کرو گے کہ اس مہنگائی کے اندر کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیسے نہیں ہو رہا. ہم لوگ تو چلو کر ہی لیتے ہیں, اللہ پاک کا شکر ہے ہو جاتا ہے. گزارا ہی رہ گیا اس کے اندر. کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں اس کے اندر, اس کام کے اندر ہم لوگ. اب کیا کر سکتے ہیں, کس کو دوش دیں. گورنمنٹ کو بول نہیں سکتے, گورنمنٹ کا اپنا یہ اللہ حافظ ہے بھائی, کیا کر سکتے ہیں. سب اپنی اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. گورنمنٹ اگر دیکھ لیتی ہے ہماری طرف, کچھ بھلا کر دیتی ہے ہم لوگوں کا, تو شاید کوئی گسر بسر ہو جاوے اس کا. یہ تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, اینڈ ہو گیا اب اس کام کا. اس ہنر کو پہچاننے والے تو بہت کم ہیں, کیا کر سکتے ہیں. ابھی تو سر شکر ہے اللہ کا, بہتر ہے, بہت بہتر ہے. تقریباً کوئی 15 سال ہو گئے. مہنگا بہت ہو گیا سر, اور غریب آدمی کی پہنچ سے تو بہت دور ہے. یہ ہے کہ مزدوریاں جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں, محنت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ گزارا چلتا ہے, شکر ہے اللہ کا. بس چلانے والی تو رب کی ذات ہے, باقی کام کرتے رہتے ہیں, جستجو میں لگے رہتے ہیں. کاروبار تھوڑا بہت زیادہ ہے یار. بس یہ ہے کہ آرڈر پہ کہانی ہوتی ہے. آرڈر ہوگا 20 دن کا, مہینے کا, 2 مہینے کا, ختم. اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے مستقبل نہیں, یعنی اپنی زندگی برباد کرنی ہے. کیونکہ گورنمنٹ اس چیز پہ توجہ دیتی نہیں. جو معیشت, جو کاروبار بڑھاتی ہے باہر سے لا کے, اس چیز کے اوپر جو سارا باہر جاتا ہے, یہاں بکتا بھی نہیں ہے. کیونکہ اتنا مہنگا پیتل ہے کہ کہاں کون یہاں افورڈ ہی نہیں کر سکتا کوئی. ہماری فیلڈ کے لیے تو بہت مشکل ہے, کیونکہ اس سے ہم صرف کھا سکتے ہیں, باقی اور کچھ نہیں کر سکتے. اصل میں جو اس کے دوسرے کام کرنے والے نا, جیسے ڈھلائی ہو گئی, پالش ہو گئی, ان کی مزدوری ابھی بھی صحیح ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا ہم جو اس کے نقشین کاری کرنے والے ہیں, ان کی مزدوری نہیں ہے. ان کی مزدوری جیسے 1 روپے میں 4 آنے. آج تقریباً یہ اگر کوئی 50,000 روپے کا عدد ہے, تو اس کے اندر ہماری مزدوری صرف 4,000 4,500 روپے کی ہے. اس میں ہمارا کو وارہ نہیں آتا, وہ بھی 3 دن 4 دن میں ایک کاریگر تیار کرتا ہے. بس وہ گزارا کرنے والی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں. کام بالکل اینڈ ہو چکا ہے کام کا. کام میں مزہ نہیں ہے. یہ پہلے ہمیں کچھ آتا نہیں, اس وجہ سے مجبوری ہے کام کر رہے ہیں. اس کام کا کوئی مستقبل نہیں ہے. سب دکانیں ختم ہو چکی ہیں, گنتی کی دکانیں, چند کاریگر رہ گئے. کوئی پرخانے حال نہیں ہے اس کام کا. کام دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ, لیکن صبح سے شام تک بیٹھے نا ہم, تو 800-1000 روپے سے زیادہ دیہڑی نہیں ہوتی ہماری. کیونکہ مہنگائی کے دور میں ہم کیا کریں, سمجھ سے باہر ہے کیسے بیوی بچوں کو پالیں, کیا کریں آگے جا کے. ہمیں اپنے بچوں کا فیوچر نہیں دکھ رہا اس کام میں. بس بھائی اللہ پاک چلا رہا ہے. بہرحال بہت مشکل ہو چکا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, 1800 روپے میں کیا ہوتا ہے. کیا بچے کو پڑھائیں, کیا کھائیں, کیا پئیں. جی, تو آپ نے دکانداروں سے سنا کہ کس طریقے کے مشکلات کا ان کا سامنا ہے, اور عوام اس بار پیتل کو بہت ہی کم ترجیح دے رہی ہے, کیونکہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے. اور اس مہنگائی کے دور میں پیتل کو افورڈ کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. اور یہاں پہ اتنی مشکلات کا سامنا ہونے کے باوجود بھی کام کو جاری رکھنا ایک دکانداروں کی اتھک محنت کا صلہ ہے. تو یہاں پر ہم نے سب سے بات کی اور سب سے جانا کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے کاروبار کو لے کر چل رہے ہیں. جی حسن عروج. حسنین اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پیتل گلی گولی مارگ سے. حسنین آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, جس طریقے سے حسنین نے بتایا کہ کاروباری جو طبقہ ہے وہ اس وقت بڑا پریشان ہوا ہے, کیونکہ ان کا کاروبار چل نہیں رہا ہے. اور اس وقت اگر ہم یہ بات کرتے ہیں عروج کے, جو پاکستان کی معیشت کی اس وقت صورتحال ہے, ابھی اس سال نہیں ہوئی ہے, یہ کافی سالوں سے یہ حال ہے, لیکن یہ پچھلے سال اور یہ سال کافی ٹف ہے ہمارے ملک کے لیے, اور اسپیشلی ہمارے پاکستانیوں کے لیے, شہریوں کے لیے اس وقت یہ بڑی مشکل صورتحال چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے, ہماری معیشت کو درست
تو کی جانب لے کے جائے۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پر آ کر تیری عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں غریب و غربا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ہماری جو معیشت ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو مملکت خدا داد ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، خدا کی قسم میں نے دوسرے ممالک میں دیکھا ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو آزادی ہے اور جس طریقے سے ہمارے جو ماحول ہے پاکستان کا، وہ بھلے ہم ترقی میں پیچھے ہیں لیکن ہمارا جو ماحول ہے خدا کی قسم وہ بڑا سکون دہ ماحول ہے۔ ہمیں اس سے یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، گلی گلی چپے چپے میں رونقیں لگی ہوئی ہیں رمضان مبارک کی، اور اگر ہم دوسرے ممالک کو اس سے کمپیئر کریں تو وہ رونقیں نہیں ہوتی جس طریقے سے اس ملک میں یہ رونقیں اسپیشلی ہوتی ہیں، خاص طور پر تراویح کے وقت اور سحری کے وقت، جب ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں جو سحری میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور افطار کے وقت جو روڈوں پہ روز دسترخوان بچھے ہوتے ہیں۔ اس پہ آگے جا کے انشاءاللہ بات بھی کریں گے آنے والے دنوں پہ، یہ جو دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور مسافر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب روزے کا وقت ہو جاتا ہے جو گھر اپنے نہیں پہنچ پاتے مسافر، وہ ان دسترخوانوں پہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ملک ہمیں ملا ہے یہ بڑی قربانیوں سے ملا ہے، اور یہ اس میں اللہ کی بڑی جو رحمت ہے، اللہ کی رحمت شامل ہے اس میں، اور یہ اللہ نے عنایت فرمایا یہ ملک ہمیں۔ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے بے شک کہ اپنے ملک کے لیے، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارے لیے ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ تو ناظرین اسلامی مملکت ہے، اور یہ ایمان، یہ جو وطن سے محبت ہے، یہ ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو جب اپنے وطن سے محبت ہو تو یہ ایمان کی پختگی، ایمان کا پختہ ہونے کا یہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو اپنے وطن سے، اور اسپیشلی جب وہ وطن اسلامی وطن ہو، اسلامی سرحدیں ہوں، تو بہت سی اس میں حدیثیں بھی مبارکہ ہے جو اپنے اسلامی ملک کے لیے سرحدوں پہ جاگتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بڑی بڑی بشارتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو ناظرین آج دیجیے ہمیں اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔